الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں ہم نے سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے مختصر سے احوال اور کوائف بیان کیے تھے، آپ کے مختصر سے حالات بیان کیے تھے، اور آخر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکایت بیان کی تھی اس کے متعلق بھی ہم نے کہا تھا کہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ تو آج شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک بڑی نصیحت آموز اور لذیذ حکایت لکھی ہے تو اس کے بارے میں ہم وہ سنتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کے فرزند گم ہو گئے تھے، کسی نے یہ پوچھا کہ اے عالی ذات اور بزرگ عقل مند، آپ نے مصر جیسے دور دراز مقام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان ہی کی سرزمین میں کنویں کے اندر تھے تو آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جواب عطا فرمایا کہ ہم اللہ والوں کا حال کوندنے والی بجلی کی مانند ہے کہ دم بھر میں ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کبھی تو ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات نورانیہ کی تجلی ہوتی ہے تو ہم لوگ آسمانوں پر جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے پیش نظر ہو جاتی ہے، اور کبھی جب ہم پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم لوگ خدا کی ذات و صفات میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ تمام ما سوی اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی پشت پا کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر سے تو پیراہن یوسف علیہ السلام کو ہم نے سونگھ کر اس کی خوشبو محسوس کر لی، کیونکہ اس وقت ہم پر کشفی کیفیت طاری تھی، مگر کنعان کے کنویں میں سے ہم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو اس لیے محسوس نہ ہو سکی کہ اس وقت ہم پر استغراقی کیفیت کا غلبہ تھا، ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر میں مستغرق تھے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت اور کرامت پنہا ہوتی ہے۔ جو تبرکات ہوتے ہیں اس کی ہمیں زیارت کرنی چاہیے، اس سے فیض حاصل کرنا چاہیے، لہٰذا بزرگوں کے لباس اور پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا اور ان سے برکت و شفا حاصل کرنا اور ان کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو جب بزرگان دین کے تبرکات میں ایسی برکتیں ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تبرکات کا عالم کیا ہوگا، اس کے فیض کا عالم کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ والوں کا حال ہر وقت اور ہمیشہ یکساں ہی نہیں رہتا، بلکہ کبھی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے انوار سے ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ اس وقت وہ سارے عالم کے ذرے ذرے کو دیکھنے لگتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ تجلیوں کے مشاہدے میں مستغرق ہو کر سارے عالم سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے نام تک پتہ نہیں چلتا ہے۔ تصوف کی یہ دو کشفی اور استغراق کی کیفیات ایسی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، بلکہ ان کیفیات و احوال کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو صاحب نسبت و اہل ادراک ہیں، جن پر خود ہی احوال و کیفیات طاری ہوتی رہتی ہے۔ اور اس حال و کیفیت کا طاری ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ ذکر و فکر اور مراقبے کے ساتھ ساتھ شیخ کامل کی باطنی توجہ سے دل کی صفائی اور انجلاء قلبی پیدا ہو جائے۔ سلطان تصوف حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔ تو اس لیے ہمیں اس پر بھی توجہ کرنا چاہیے، مگر یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مگر اس دور نفسانیت میں جب کہ تصوف کے علمبرداروں نے اپنی بے عملی سے تصوف کے مضبوط و مستحکم محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور محض جھاڑ پھونک اور شعبدہ بازیوں پر پیری مریدی کا ڈھونگ چلا رہے ہیں، اور خالی رنگ برنگ کے کپڑوں اور نئی نئی تراش خراش کی پوشاکوں اور تسبیح اور عصا کو شیخیت کا معیار بنا رکھا ہے، بھلا تصوف کی حقیقی کیفیات اور تجلیات کو لوگ کب اور کیسے اور کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟
اس لیے اس بارے میں ارباب تصوف اس کی سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں تصوف کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا مختصر سا تذکرہ اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 سنز تھے، جن کے نام یہ ہیں یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یسجر، دان، نفتائی، جاد، آشر، یوسف اور بنیامین۔ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ دونوں حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد اکرام اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیں۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا اور پیٹا۔ پھر ان کا کرتا مبارک، قمیص مبارک اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے، ڈوب جانے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پہنا دیا، جس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر اور آپ کے پیراہن قمیص مبارک کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے، اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو ایک بھیڑیا آیا اور وہ ان کو پھاڑ کر کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کرتا بالکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا نہیں ہے۔ تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھاپ گئے اور فرمائے کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر بھی ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے نہایت درد بھری آواز میں فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے،
یہ کنواں خالی تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر تشریف لے جانے کی برکتوں سے اس کا پانی بالکل نہایت ہی شیریں اور میٹھا اور لذیذ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا واقعہ ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان کی طرح صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک